مجھے اندر وکیل صاحب سے ملنا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی موہت چونک گیا۔ وکیل صاحب ابھی نہیں مل سکتے، وہ بہت مصروف ہیں، سیکریٹری نے اسے باہر سے ہی جواب دے دیا۔ نہیں پلیز، صرف ایک بار میری ملاقات کروا دیں، میں بہت دور سے آئی ہوں، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، مجھے ایک بار ملوا دیں بس۔ اس لڑکی کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ موہت اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے سیکریٹری کو آواز دی، بہرام خان، بات سنو، کون ہے باہر؟ صاحب، وہ باہر کوئی لڑکی آئی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے، میں نے اسے کہا بھی ہے کہ آپ مصروف ہیں لیکن آپ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے، بہرام خان نے جواب دیا۔ تو موہت نے کچھ سوچ کر اسے اندر بلوا لیا۔ سفید کالج کے یونیفارم میں مہرون کلر کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے اس لڑکی کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ ذہین نیلی آنکھیں اس وقت عجیب سی فکر مندی اور کشمکش کے زیر اثر تھیں۔ وہ 17-18 برس کی ایک کالج گرل تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی سی موہت کے سامنے آ کر رکی۔ آپ بیرسٹر موہت ہیں؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی۔ موہت نے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ جی بیٹھیے، تشریف رکھیں وکیل صاحب، پلیز میری بات ایک دفعہ سن لیں۔ میں جانتی ہوں آپ بہت بڑے وکیل ہیں لیکن مجھے آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ میری آپی وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کا کیس لڑیں۔ اس لڑکی کی باتوں میں ربط نہیں تھا۔ موہت کو ایک دم سے اس میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ کیا ہوا ہے آپ کی آپی کو؟ کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ موہت نے گہری نظروں سے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ کچھ گھبرائے انداز میں بولی، وکیل صاحب، معاملہ بہت نازک ہے اور آپ کی سوچ سے زیادہ گمبھیر ہے، لیکن میں آپ کو سب کچھ سچ بتاتی ہوں، تبھی آپ ہماری مدد کر پائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اس لڑکی نے ساری تفصیل موہت کو بتا دی، جسے سن کر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کیس بہت زیادہ مشکل ہے اور اس میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی؟ کیا تم میری فیس جانتی ہو؟ میں ایک کیس کے لاکھوں روپے لیتا ہوں اور یوں ہی کوئی کیس نہیں لڑتا۔ موہت کی بات سن کر وہ گھبرائی ہوئی سی اٹھی اور اپنے گلے سے ایک چین اتاری اور پھر موہت کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہنے لگی، اب پلیز میری آپی کا کیس لڑیں، اور یہ میری امی کی ہے اور بہت قیمتی ہے، آپ یہ رکھ لیں۔ موہت اس لڑکی کی معصومیت کو گہری نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ آج کے دور میں بھی بھلا ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ تو کیا آپ اپنی امی سے پوچھ کر یہ چین لے کر آئی ہیں؟ انہوں نے آپ کو یہ کیسے دے دی؟ موہت نے لڑکی کے چہرے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے پوچھا تو وہ کہنے لگی، نہیں، امی سے تو نہیں پوچھا، چوری سے لے کر آئی ہوں، بعد میں انہیں بتا دوں گی، آپ یہ رکھ لیں اور پلیز آپی کا کیس لڑیں۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولی تو موہت اسے منع کرنے والا تھا، لیکن جب بولا تو الفاظ اس کے جذبات سے یکسر مختلف تھے۔ کہنے لگا، تم یہ 1 تولے کی چین، 1000 روپے کی چین مجھے دے کر خریدنا چاہتی ہو، جبکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میری فیس کتنی زیادہ ہے اور میرے پاس ملک کے بڑے لوگ کیس لے کر آتے ہیں۔ لیکن یہ بات سن کر اس لڑکی کی نیلی آنکھوں میں پانی آ گیا اور وہ آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ بڑی امید بھری نظروں سے موہت کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، پلیز اب یہ چین رکھ لیں، مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گی، بس میری آپی کا کیس لڑ لیں، میرے لیے آپ واحد امید کی کرن ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں اب تک کوئی کیس نہیں ہارا ہے۔ اس لڑکی کے لہجے میں امید تھی۔ موہت نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نہ جانے کس طرح اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے، انہیں سن کر وہ خود بھی دنگ رہ گیا تھا اور وہ لڑکی بھی حیران رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ موہت اسے کچھ ایسا کہے گا، اسی لیے تو وہ شوق کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ آج اسے کالج سے واپس پر غیر معمولی دیر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ موہت کے دفتر چلی گئی تھی اور وہاں پر آنے جانے میں ہی اسے اچھا خاصا ٹائم لگ گیا تھا، اور پھر موہت کے دفتر میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے اسے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ اپنی سوچوں میں غلطہ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو عصر کی اذان ہو رہی تھی، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب سے شور کی آواز سنائی دی۔ اس نے تیزی سے اپنا بیگ پھینکا اور اپنی آپی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ شکر ہے روشنی، تم آ گئی، اس نے تو مجھے تھکا کے رکھ دیا ہے۔ یہ دیکھو پھر سے اس نے اپنا کیا حال کر لیا ہے۔ اس کی ماں رو دینے والی تھی اور اجالا کی طرف اشارہ کر کے بولی، روشنی اب تم ہی اسے سنبھالو، میں اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی ہوں، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جبکہ روشنی ایک دم اپنی آپی کے پاس چلی آئی، اس کا سر اپنے سینے سے لگایا، اسے آہستہ آہستہ تھپکنے لگی۔ اس کی آپی اجالا، جو اس وقت ایک دورے کی کیفیت میں تھی، آہستہ آہستہ جیسے بہلنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر جگہ جگہ کٹ کے نشان بنے ہوئے تھے، ان میں سے بھی خون رس رہا تھا۔ روشنی نے قریب پڑا ہوا بلیڈ بھی دیکھ لیا تھا، جس کے کنارے پر خون لگا ہوا تھا۔ بے ساختہ اس نے ایک گہری سانس بھری۔ اس کی آپی نے پھر سے خود کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ پورے کمرے کا حال برا تھا۔
ہر چیز بکھری پڑی تھی، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر سلامت نہ تھی۔ یوں تو روشنی اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، اور نہ ہی وہ اس کے قریب کوئی ایسی چیز رہنے دیتی تھی جس سے وہ خود کو نقصان پہنچا سکے۔ لیکن آج اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی بہن کو مزید اس اذیت میں نہیں دیکھے گی، اسی لیے وہ گھر سے ماں کا کالج کو کہہ کر موہت کے دفتر چلی گئی تھی۔ اور وہاں پر اسے گھنٹوں انتظار کے بعد جب موہت سے ملنے کی اجازت ملی تھی تو موہت نے آگے سے جو شرط رکھی تھی اس نے روشنی کو ایک لمحے کے لیے تو خاموش کروا دیا تھا، لیکن پھر وہ موہت کو بہت ساری باتیں سنا کر اور غصہ کر کے وہاں سے نکل آئی۔ اب اپنی آپی کی حالت کو دیکھتے ہوئے روشنی نے سوچ لیا تھا کہ وہ موہت کی شرط کو مان لے گی اور اسے کہے گی کہ وہ اجالا کا کیس لڑے۔ اگلے دن شہر کے پوش علاقے میں ایک پرآسائش فلیٹ میں روشنی بڑی گھبرائی ہوئی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سفید کالج کا یونیفارم اور وہی میرون دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، جبکہ موہت اس کے قریب ہی موجود تھا اور اس وقت کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں موہت کے 2 دوست اور ایک نکاح خواہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ اس وقت روشنی کی حالت بہت بری تھی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ کبھی اپنا دوپٹہ درست کرتی اور کبھی اپنی انگلیاں چرخاتی، کبھی ایک دم سے گھبرا کر پانی کے گلاس کو منہ لگا لیتی۔ موہت اس کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا اور بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے روشنی کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ پڑے۔ موہت کی شرط یہی تھی کہ اگر تمہیں اپنی آپی کے کیس کے لیے وکیل چاہیے تو پھر تم مجھ سے نکاح کرو گی اور پھر ہی میں تمہاری آپی کا کیس لڑوں گا۔ اور روشنی نے اپنی بہن کی زندگی کی خاطر اپنی زندگی کو داؤ پر لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے موہت کی شرط ماننے کا فیصلہ کیا اور اگلے ہی دن اس سے نکاح کر لیا۔ شاید اگر اس دن اجالا کو اس طرح دوبارہ دورہ نہ پڑتا تو وہ یہ خیال دل میں نہ لاتی، لیکن اجالا کی حالت نے اس کے ارادے کو مضبوط کر دیا اور یوں اس نے موہت کو فون کر کے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ اور وہ اس وقت موہت کے فلیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد نکاح خواہ اور موہت کے دوست وہاں سے چلے گئے، جبکہ موہت اس کے قریب آیا اور گھبرائی ہوئی روشنی کا ہاتھ تھام کر بولا، روشنی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی لڑکی کی بے بسی اور اس کی مجبوری کا یوں فائدہ اٹھاؤں گا، لیکن تمہیں جب پہلی نظر میں دیکھا تو مجھے بہت الگ سا کچھ محسوس ہوا تھا۔ شاید میں لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ تمہیں دیکھتے ہی تمہاری گھبرائی ہوئی شکل میرے دل میں اترنے لگی۔ حالانکہ میری زندگی میں بہت ساری لڑکیاں آئی تھیں جو میرے ساتھ پڑھتی تھیں، کام کرتی تھیں، لیکن جس طرح تم نے مجھے گھائل کیا ایسے کسی نے بھی نہیں کیا۔ روشنی نے بہت مشکل سے اپنی لرزتی ہوئی پلکوں کو اٹھا کر موہت کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، اب تو آپ میری آپی کا کیس لڑیں گے نا؟ وہ موہت اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا اور پھر ایک دم روشنی کو اپنے ساتھ لگا کر بولا، ہاں میری جان، کیوں نہیں، میں تمہاری آپی کا کیس ضرور لڑوں گا اور تم بے فکر رہو، میں تمہاری بہن کو انصاف دلا کر ہی چین سے بیٹھوں گا۔ موہت کے یقین دلانے پر روشنی کا دل مطمئن ہو گیا۔ موہت کی قربت اسے پگھلانے لگی تھی اور موہت چند لمحے سے اپنے ساتھ لگائے اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ چلو آؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے فلیٹ سے نکل گیا اور روشنی اس کے پیچھے حیران پریشان ہوتی ہوئی چلتی آئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ موہت اسے نکاح میں لے کر چھوئے گا بھی نہیں، اپنا حق نہیں وصولے گا، بلکہ اسے عزت اور احترام دے گا۔ اس کے دل میں ایک دم سے موہت کے لیے بہت زیادہ عزت بڑھ گئی تھی۔ روشنی، مجھے تمہاری بہن سے بات کرنا ہوگی، مجھے اس کا بیان لینا ہے اور اس کے بعد ہی میں کیس کے نکات تیار کروں گا۔ راستے میں موہت نے جب روشنی سے کہا تو وہ بولی، ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں آپی کو لے کر چیمبر آ جاؤں گی۔ موہت کہنے لگا، نہیں، چیمبر میں شاید وہ کمفرٹیبل فیل نہ کرے، تم کسی وقت گھر پہ پلان کر لو، میں گھر پہ آ جاؤں گا اور اس سے ضروری سوال کر کے کیس کے نوٹس تیار کر لوں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ کوآپریٹ کرے گی۔ تب تک تم اس کا بھی ذہن بنا لو اور اسے ذہنی طور پر اس کیس کے لیے تیار کرو، کیونکہ عدالت میں اسے بہت کچھ سننا پڑے گا اور بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ موہت نے سنجیدگی سے روشنی سے کہا تو وہ کچھ پریشان سی ہو گئی اور کہنے لگی، کیا ہم کیس جیت جائیں گے؟ تو موہت اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، 101% مسز موہت، یہ کیس اب آپ کا نہیں میرا ہے اور میں اسے جیت کر رہوں گا۔ یہ کہتے ہی موہت نے روشنی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ شرم سے سرخ سی پڑ گئی اور بے اختیار شیشے کے باہر بھاگتے ہوئے مناظر کو دیکھنے لگی۔ زندگی کتنی بدل گئی تھی۔ روشنی نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف یوں خفیہ نکاح کرے گی، لیکن شاید ضرورت سب کچھ کروا لیتی ہے۔ اس نے چوری نظروں سے موہت کی طرف دیکھا جو بلیک گلاسز لگائے خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کتنا شاندار مرد ہے اور اب میرا نصیب ہے، روشنی کے دل نے سرگوشی سی کی، جسے سن کر روشنی خود بھی حیران رہ گئی۔ اس کے دل نے کب موہت کے لیے کچھ خاص محسوس کرنا شروع کیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ دیکھیں مس اجالا،
جب تک آپ مجھے حقیقت نہیں بتائیں گی تب تک میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں کس بنیاد پر آپ کا کیس لڑوں عدالت میں؟ کیا کہوں؟ کیا پیش کروں؟ کون سے ثبوت؟ کون سے گواہ؟ آخر میرے پاس کیا ہے آپ کا کیس لڑنے کے لیے؟ میں کس طرح دلائل تیار کروں؟ جب تک آپ میرے ساتھ تعاون نہیں کریں گی میں تب تک کچھ نہیں کر سکتا۔ موہت، جو پچھلے آدھے گھنٹے سے اجالا کے ساتھ دماغ کھپا رہا تھا، جیسے زچ ہو کر بول پڑا تھا اور اسے غصے میں آتا دیکھ کر روشنی کی جان پر بنائی تھی۔ تبھی وہ بے اختیار اجالا کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولی، آپی پلیز، میری خاطر، امی کی خاطر، تم ایک بار تو موہت سر کو ساری سچائی بتاؤ۔ انہیں بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا اور تم کیوں ڈپریشن میں چلی گئی ہو۔ میں تمہیں زندگی کی طرف واپس لوٹتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم یوں اپنی زندگی برباد کر دو۔ پلیز موہت کے ساتھ کوآپریٹ کرو۔ روشنی نے جیسے اپنی بہن کو ہمت دیتے ہوئے کہا۔ اجالا نے ایک نظر روشنی کی آنکھوں میں دیکھا، سر جھکایا اور پھر ایک گہری سانس بھر کے بولی، یونیورسٹی میں ہم 5 لوگوں کا گروپ تھا، میں، شائنہ، ارسل، زید اور زارا۔ ہم 5 لوگ 5 اسٹار کے نام سے جانے جاتے تھے اور پوری یونیورسٹی میں مشہور تھے۔ ہم پانچوں بہت ذہین اور قابل تھے۔ یونیورسٹی کی ہر ایکٹیویٹی میں پیش رہنا، یونیورسٹی کے ہر فنکشن میں آگے ہونا، یہاں تک کہ کلاس کے کسی بھی ٹیسٹ میں پیچھے نہ رہنا، ہر چیز میں ہم اول تھے، اور یہاں تک کہ اساتذہ بھی ہمیں 5 اسٹار کے نام سے ہی بلاتے تھے۔ اگر کوئی ایک بھی نہیں آتا تھا تو اس کی کمی بھی بری طرح محسوس کی جاتی۔ یوں تو ہم پانچوں ایک دوسرے سے کافی قریب تھے، لیکن گروپ میں میری سب سے زیادہ دوستی شائنہ کے ساتھ تھی اور میں اس سے ہر بات شیئر کر لیتی تھی۔ شائنہ بھی میرے بہت قریب تھی، ہم ایک دوسرے کی پڑھائی میں مدد کرتے تھے اور ایک دوسرے کے نوٹس بھی تیار کر دیتے تھے۔ شائنہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی، اس کی ماں اسے چھوڑ کر انگلینڈ چلی گئی تھی اور وہاں ایک رئیس زادے کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ شائنہ اپنے باپ کے گھر پہ آیا کہ ہاتھوں پلی بڑی تھی، لیکن پھر بھی اس کے اندر کوئی بری عادت نہیں تھی۔ ہاں، بس کبھی کبھار وہ ڈپریشن میں چلی جاتی تھی تو میں اس کی مدد کر دیتی تھی۔ یوں ہم دونوں کی دوستی اچھے طریقے سے نبھ رہی تھی۔ ہمارے یونیورسٹی میں 4تھا سیمسٹر ختم ہو چکا تھا، 2 سال کا عرصہ باقی رہ گیا تھا اور ہم ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے۔ شائنہ کے ساتھ مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور اسی طرح وہ بھی مجھے ہر معاملے میں آگے رکھتی تھی۔ لیکن ایک دن بہت عجیب ہوا۔ اس دن میرا برتھ ڈے تھا۔ میں یونیورسٹی تھوڑی تاخیر سے پہنچی تھی کیونکہ راستے میں ہی کافی دیر ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں کلاس روم میں انٹر ہوئی، دروازہ کھولتے ہی ایک دم سے شور مچا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ میں بہت حیران ہوئی۔ کلاس میں جگہ جگہ بیلون لگائے گئے تھے اور دروازہ کھولنے پر مجھ پر پھول ڈالے گئے۔ میں تھوڑا آگے بڑھی تو مجھے روسٹرم پر ایک چاکلیٹ کیک نظر آیا جس کے اوپر ہیپی برتھ ڈے اجالا لکھا ہوا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی، تبھی میرے باقی چاروں دوست سامنے آ گئے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ ساری تیاری ان کی طرف سے ہے۔ ایسی دوستی پر مجھے بے حد رشک محسوس ہوا۔ ان سب نے باری باری مجھے گفٹس دیے، لیکن جب زید کی باری آئی تو وہ ایک دم اپنے گھٹنوں پر جھک گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور ایک انگوٹھی نکال کر اس نے مجھے سب کے سامنے پرپوز کیا، ول یو میری می اجالا؟ اور میں بے حد حیران رہ گئی۔ زید، جو کبھی مجھ سے سیدھے منہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی دوستی شائنہ کے ساتھ زیادہ تھی اور دل ہی دل میں یہی سمجھتی تھی کہ وہ شائنہ کو پسند کرتا ہے، لیکن آج وہ مجھے پرپوز کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ بہت حیران کن تھا۔ میں نے حیرانی سے زید کی طرف دیکھا۔ زید، تم؟ تو وہ بولا، ہاں، میں تمہیں بہت عرصے سے پسند کرتا ہوں اور مجھے آج کے دن کی مناسبت سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ملا۔ کیا تم میرا پروپوزل ایکسیپٹ کرو گی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اسی دوران میری نظر شائنہ پر پڑی اور پھر میں نے جیسے فیصلہ کر لیا، نہیں زید، میں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آتی ہوں، یہاں پر اپنے لیے لڑکوں کی تلاش میں نہیں آتی۔ مستقبل میں میرے والدین کا جو فیصلہ ہوگا مجھے وہ منظور ہوگا۔ ابھی میں تمہارا پروپوزل ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، سوری۔ یہ کہہ کر میں اپنی مخصوص جگہ کی طرف بڑھ گئی۔ کلاس میں ایک دم چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ اس کی کڑوی باتوں پر زید کے چہرے کا رنگ مدھم پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی جوت بجھ چکی تھی۔ وہ بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں اٹھا اور کلاس روم سے باہر نکل گیا۔ مجھے ایک پل کے لیے افسوس تو ہوا، لیکن میں جانتی تھی کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ صحیح کیا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بعد کے اثرات بہت دور تک جائیں گے اور میری زندگی پر اس بری طرح اثر انداز ہوگی کہ میں خود اپنی جان لینے کے در پہ ہو جاؤں گی۔ اجالا جیسے ماضی میں کھوئے ہوئے ساری یادوں کو دہرا رہی تھی اور موہت پاس بیٹھا ہوا سارے نوٹس لے رہا تھا۔ روشنی خاموش تھی کیونکہ بہت ساری باتیں وہ پہلے سے ہی جانتی تھی اور اپنی بہن کے دکھ کو اس کے ساتھ دوبارہ محسوس کر رہی تھی۔ میں نے زید کا پروپوزل تو ریجیکٹ کر دیا اور پھر 1-2 دن یونیورسٹی نہیں گئی، لیکن تیسرے دن مجھے اپنے موبائل پر زید کے نمبر سے میسج موصول ہوا جس میں لکھا تھا،
تم نے میرا پروپوزل ریجیکٹ کر کے اچھا نہیں کیا، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تم نے مجھے ساری یونیورسٹی کے سامنے بے عزت کیا ہے نا، اب دیکھنا میں بھی اسی طرح سے ہی تمہاری عزت اچھالوں گا کہ تم کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، اور نہ ہی کوئی تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوگا۔ زید کی طرف سے یہ دھمکی بھرا میسج دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ زید اس مجاز کا لڑکا نہیں تھا، میرے انکار نے اسے اس حد تک پہنچا دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خوف محسوس ہوا، لیکن پھر میں نے یہی سوچا کہ شاید ابھی چوٹ نئی نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ ایسے ریئیکٹ کر رہا ہے۔ ممکن ہے چند دنوں تک وہ یہ سب کچھ بھول جائے، اور ویسے بھی میں اس سے بات کروں گی، اسے سمجھاؤں گی تو وہ سمجھ جائے گا۔ میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی، اور یونیورسٹی جب پہنچی تو مجھے زید کہیں نہیں دکھائی دیا، لیکن اپنے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی مجھے لوگوں کی نظریں بڑی عجیب سے انداز میں اپنی طرف اٹھتی ہوئی دکھائی دیں۔ لڑکیاں مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کر رہی تھیں، سب کے ہاتھوں میں موبائل پکڑے ہوئے تھے اور موبائل میں کچھ دیکھ کر مجھے دیکھتے اور پھر عجیب طرح کا ریاکشن دے رہے تھے۔ میں ایک دم سے اپنے آپ میں پریشان ہو رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان سب کو کیا ہو رہا ہے، کیوں مجھے دیکھ کر عجیب سا بہیو کر رہے ہیں۔ میں جیسے ہی اپنے گروپ کے پاس پہنچی تو زید وہاں پر نہیں تھا، شائنہ، ارسل اور زارا بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ایک دم ان کے قریب بیٹھی اور بولی، نہ جانے کیا بات ہے، ڈپارٹمنٹ کا ہر شخص میری طرف دیکھ رہا ہے، اور ان کی نظریں اتنی عجیب ہیں کہ مجھ سے آگے بڑھا ہی نہیں جا رہا، نہ جانے انہیں آج کیا ہو گیا ہے۔ شائنہ کے چہرے پر سنجیدگی تھی، زارا اور ارسل بھی خاموشی سے تھے۔ تبھی شائنہ نے اپنا فون آگے بڑھایا اور وہاں پر چلتی ہوئی ویڈیو کو دیکھ کر میرے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ اس ویڈیو میں میں موجود تھی، اور جس طرح بے باک انداز میں وہ ویڈیو چل رہی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اتنا بولڈ سین دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں چند لمحے بعد گھٹی ہوئی آواز میں بولی، شائنہ، یہ ویڈیو؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں یہ سچ ہے، اس ویڈیو کو دیکھ کر سارا ڈپارٹمنٹ تمہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، ہر کوئی تمہاری یہ بے باک ویڈیوز اور بولڈ انداز میں تصویریں دیکھ رہا ہے۔ نہ جانے یہ کس نے وائرل کی ہے، کہاں سے آئی ہیں، کس نے بنائی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ شائنہ نے مجھے کہا تھا۔ میں حیرانی سے اس کے موبائل میں موجود اپنی ڈھیروں تصویریں دیکھنے لگی، جو ایک سے بڑھ کر ایک بولڈ انداز میں فلمائی گئی تھی۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ میں نے نہیں کیا۔ میں ایک دم شائنہ کا موبائل پھینکا اور پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، جبکہ شائنہ کہنے لگی، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن تم اس بات کو کیسے ثابت کرو گی؟ ہمیں کیا معلوم کہ یہ تم ہو کہ نہیں؟ سارا ڈپارٹمنٹ یہی کچھ کہہ رہا ہے، سب کی زبان پر تمہارے لیے باتیں ہیں۔ تبھی میں بولی، یقیناً یہ زید نے کیا ہے، اس نے اس دن کا بدلہ مجھ سے لیا ہے۔ اس نے مجھے کل میسج بھی کیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں بہت ذلیل کروں گا، کہ تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر روتی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس ساری صورتحال سے کیسے نکلوں۔ یونیورسٹی نہ جانے میں کس طرح نکلی، ڈپارٹمنٹ کا ہر اسٹوڈنٹ مجھے اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میری تصویریں جگہ جگہ پر وائرل ہو گئی تھی، ہر واٹس ایپ گروپ میں موجود تھی، ہر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر موجود تھی۔ سب میری ویڈیوز کو چسکا لے کر دیکھ رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی مجھے کئی فون کال موصول ہو گئی، میسج ملے، اور سب مجھ سے یہی تصدیق چاہ رہے تھے کہ یہ میں ہی ہوں، اور میں سب کو یہ کہہ کر تھک گئی، یہ میں نے نہیں کیا، یہ میں نے نہیں کیا، یہ میں نہیں ہوں۔ لیکن کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ وہ دن اور آج کا دن میں ایک اذیت پہ گزار رہی ہوں۔ میری دوستیاں ختم ہو گئی ہیں، میری پڑھائی چھوٹ گئی، میں گھر پر قید ہو کے رہ گئی ہوں، اور مسلسل خود کو گنہگار مانتے ہوئے اذیت پہنچا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی اجالا رو پڑی تھی، اور جبکہ موہت سنجیدگی کے ساتھ نوٹس بناتا ہوا اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا۔ روشنی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے، کیونکہ بہن کی تکلیف سے وہ اچھی طرح آگاہ تھی۔ 1 سال ہو چکا تھا اجالا کو یہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے۔ روشنی نے بہت کوشش کی تھی کہ اجالا اس ڈپریشن سے باہر نکل آئے، لیکن اجالا نے اب جیسے زندگی سے اپنا ناطہ ہی توڑ لیا تھا۔ وہ کمرے میں بند رہتی، خود کو اذیت دیتی۔ وہ تو کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش بھی کر چکی تھی۔ وہ تو شکر ہے ہر وقت اسے اسپتال لے گئے اور وہ بچ گئی، لیکن اس کے بعد وہ کبھی آئینہ توڑ دیتی، اس کے ساتھ خود کو کٹ لگا دیتی، کبھی وہ بلیڈ کے ساتھ خود کو کٹ لگا کر اذیت پہنچاتی، اور پھر اونچے اونچے کہکہے لگاتی، جیسے اسے یہ سب کر کے بہت سکون مل رہا ہو۔
ایسی حالت میں روشنی اور اس کی والدہ دونوں بہت پریشان تھیں اور چاہتی تھیں کہ اجالا واپس نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے، لیکن اجالا کی حالت میں 1% بھی سدھار نہیں آیا تھا۔ اسی لیے موہت کے چرچے سن کر روشنی نے اسے رابطہ کرنے کا سوچا اور اجالا کا کیس لڑنے کے لیے کہا، اور موہت کی شرط مان کر اس نے اسے اجالا کا کیس لڑنے کے لیے رضامند کر لیا۔ موہت نے ضروری نوٹس تیار کیے اور پھر وکالت نامے پر اجالا سے دستخط کروا کے وہ جیسے ہی اٹھ کھڑا ہوا، اسی دوران اجالا کی والدہ کمرے میں داخل ہوئیں اور کہنے لگیں، بیٹا، میری بیٹی کو ایک نئی زندگی دے دو، اسے اس اذیت سے نجات دلا دو۔ جب تک یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ میری اجالا نے کچھ نہیں کیا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم اسے ٹھیک کر دو، میری اجالا مجھے واپس لوٹا دو۔ ہماری تو بس یہ 2 بیٹیاں ہی ہماری کل کائنات ہیں، ہم نے انہیں بہت نازوں سے پالا ہے، اور اب جب اسے اس طرح اذیت میں دیکھتی ہوں تو میرا دل کٹ کے رہ جاتا ہے اور خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم نے اپنا گھر چھوڑ دیا، محلہ چھوڑ دیا، لیکن یہ بدنامی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ اجالا کی والدہ نے روتے ہوئے جب موہت سے کہا تو وہ کہنے لگا، آنٹی آپ فکر مت کریں، میں یہ کیس ضرور لڑوں گا اور آپ کو جیت کے دکھاؤں گا۔ اجالا کو انصاف ضرور ملے گا۔ موہت مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اجالا کے گھر سے نکلا۔ اسے اب اس کیس پر کام کرنا تھا اور عدالت میں کیس دائر کرنا تھا۔ یور آنر، جیسا کہ آپ تک کی عدالتی کارروائی میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ میری موکل اجالا احمد کی جو تصاویر یونیورسٹی کے واٹس ایپ گروپ میں وائرل کی گئی تھی وہ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی تھی۔ اس ضمن میں فرانسک ماہرین کی رپورٹ بھی عدالت کو پیش کی جا چکی ہے۔ ان تصویروں کی وجہ سے میری موکل اجالا احمد کو شدید ذہنی صدمہ پہنچا، ان کی ساکھ متاثر ہوئی، ان کی عزت خراب ہوئی، اور اس کی وجہ سے وہ 1 سال سے ایک بند کمرے میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئیں اور ہر وقت خود کو اذیت دینے کے طریقے سوچتی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر اجالا کے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ ان کی تصاویر کس نے بنائی اور کیوں بنائی؟ آخر اس کا کیا مقصد تھا؟ عدالتی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عدالت سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میں زید احمد کو کٹہرے میں بلانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ موہت کے یہ کہتے ہی زید کٹہرے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ موہت اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور پھر اس سے پوچھا، مسٹر زید ہاشم، کیا آپ میری موکل اجالا احمد کو جانتے ہیں؟ موہت کے پوچھنے پر زید نے جھٹ ہاں میں سر ہلایا تو موہت بولا، ٹھیک ہے، تو کیا آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں؟ مطلب وہ کیسی لڑکی تھی؟ موہت نے زید سے پوچھا تو زید بولا، اجالا ایک اچھی لڑکی تھی۔ زید کے کہنے پر موہت بولا، اچھی لڑکی تھی مطلب آپ کے خیال میں جو کچھ بھی ان ویڈیوز میں دکھایا گیا وہ کبھی اجالا نہیں کر سکتی تھی؟ موہت نے یہ کہتے ہوئے سوالیہ نظروں سے زید کی طرف دیکھا۔ زید سنجیدگی سے بولا، نہیں، اجالا نہیں کر سکتی تھی۔ زید کے کہنے پر موہت بولا، ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو ایک میسج دکھاتا ہوں، آپ مجھے بتائیے وہ میسج کس کا ہو سکتا ہے؟ موہت نے یہ کہتے ہوئے گہری نظروں سے زید کی طرف دیکھا اور پھر عدالت میں وہی میسج پڑھ کر سنایا جو زید نے اجالا کو کیا تھا اور جس میں زید نے دھمکی دی تھی کہ میں تمہیں بدنام کروں گا۔ یہ میسج پڑھنے کے بعد موہت بولا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ میسج کس نے کیا تھا؟ موہت کے پوچھنے پر زید بولا، نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ تو موہت ایک دم تیزی سے بولا، آپ کو کیسے نہیں معلوم؟ زید صاحب، یہ میسج آپ نے میری کلائنٹ اجالا کو کیا ہے اور انہیں دھمکایا تھا کہ میں تمہیں اتنا بدنام کروں گا کہ تم نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اب آپ اس بات کو کیسے جھٹلا رہے ہیں؟ موہت کے کہنے پر زید بوکھلا گیا اور کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے ایسا کوئی میسج نہیں کیا۔ یہ سچ ہے کہ میں اجالا کو پسند کرتا تھا اور میں نے اسے پرپوز بھی کیا تھا، لیکن اجالا نے میرا پرپوزل کو قبول نہیں کیا۔ مجھے اس پہ غصہ تھا اور میں اسی وجہ سے جانے کتنے دن تک یونیورسٹی نہیں آیا تھا اور پھر میں نے اپنا سیمسٹر ہی ڈراپ کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اجالا کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ویڈیوز کس نے بنائی، کیوں بنائی۔ اس کی بیسٹ فرینڈ شائنہ نے بھی مجھے بتایا تھا کہ اجالا کی ویڈیوز بری طرح وائرل ہوئی ہیں اور انہی کی وجہ سے وہ یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ شائنہ نے ہی مجھے کہا تھا کہ اجالا کے اس لڑکے کے ساتھ مراسم تھے، وہ اس لڑکے کو پسند کرتی تھی، لیکن جب یہ ویڈیوز وائرل ہوئیں تو اس لڑکے نے اجالا کو دھتکار دیا اور اسی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ میں نے شائنہ سے کہا بھی تھا کہ اجالا کا خیال رکھنا، وہ اچھی لڑکی ہے، یہ ویڈیوز مجھے ٹھیک نہیں لگتی، نقلی لگتی ہیں، لیکن شائنہ کا کہنا تھا کہ یہ ویڈیوز اصلی ہیں۔ تاہم میں نہیں جانتا کہ میرے فون سے میسج کس نے کیا اور کیوں کیا، لیکن یہ سچ ہے کہ میں ایسا میسج کبھی بھی اجالا کو نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی اسے بدنام کرنے کا سوچ سکتا ہوں۔ زید نے بے بسی سے جب یہ کہا تو اجالا ایک دم چونک اٹھی۔ شائنہ کا نام اور جو کچھ شائنہ نے کہا وہ سن کر اجالا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بیسٹ فرینڈ نے زید سے ایسا کچھ کہا ہوگا۔
اگلی سنوائی میں موہد نے شائنہ کو بھی عدالت میں طلب کر لیا تھا اور اب اسی کی گواہی ہونی تھی۔ اجالا بے حد کنفیوز تھی، لیکن روشنی اسے مسلسل تسلی دے رہی تھی۔ آپی تم فکر مت کرو، مجھے پوری امید ہے کہ تمہارا مجرم سامنے آ جائے گا، اجالا کہنے لگی۔ روشنی ابھی تک تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ زید نے کیا ہے، کیونکہ اس کے پروپوزل کو دھتکارنے کے بعد اس نے جس طرح کا مجھے میسج کیا اور پھر اس کے بعد وہ یونیورسٹی بھی نہیں آیا، دوبارہ میرا اس کے ساتھ سامنا نہیں ہوا، تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ سب اس کے پیچھے زید کا ہاتھ ہے۔ لیکن زید کی گواہی اور اس کے بیان کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہے۔ اب وہ کوئی اور کون ہو سکتا ہے، یہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کس نے میرے ساتھ یہ دشمنی نکالی ہے؟ کس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اجالا نے الجھے ہوئے انداز میں روشنی سے کہا، تو روشنی کہنے لگی، آپی تم فکر مت کرو، جلد ہی اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا اور تمہارا مجرم سامنے آ جائے گا۔ روشنی کی تسلی نے اجالا کو بھی جیسے حوصلہ دیا اور وہ مشکور نظروں سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھنے لگی جو اتنی سمجھداری کی باتیں کرنے لگی تھی۔ اسے روشنی پر ٹوٹ کے پیار آیا اور وہ ایک دم اس کے سینے سے لگ گئی۔ روشنی تم نے مجھے اس سارے دورانیے میں بہت زیادہ ہمت اور حوصلہ دیا ہے، اور جس طرح تم نے میرا ساتھ دیا ہے میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں اتار سکتی۔ تو روشنی نے مسکرا کر کہا، آپی یہ کوئی احسان نہیں ہے، تم میری بہن ہو اور تمہیں اس حالت میں دیکھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اس لیے تو میں نے موہد کو ریکویسٹ کی تھی کہ وہ تمہارا کیس لڑے، اور شکر ہے وہ راضی بھی ہو گیا۔ تبھی اجالا کہنے لگی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے موہد تمہیں پسند کرتا ہے، کیونکہ جب بھی وہ تمہاری طرف دیکھتا ہے اس کی آنکھیں ایک عجیب سا والہانہ پن ہوتا ہے۔ یہ سن کر روشنی کے چہرے پر بھی ایک شرمیلی سی مسکان آ ٹھہری۔ اجالا نے بڑی دلچسپی سے اس کے اس انداز کو دیکھا تھا اور مسکرا دی، کیونکہ اس کا شک بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ وہ بڑی کنفیوز سی موہد کے چیمبر میں داخل ہوئی تھی۔ اگلے دن کیس کی سنوائی تھی اور فیصلہ سنایا جانا تھا۔ اسی ضمن میں روشنی آج موہد سے ملنے آئی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ کیس کے حوالے سے بہت پریشان تھی۔ اگر تو یہ فیصلہ اجالا کے حق میں ہو جاتا تو پھر اجالا کی زندگی بہتر ہو جاتی اور وہ اس ڈپریشن سے نکل آتی، لیکن اگر فیصلہ اجالا کے خلاف ہوا تو پھر وہ کبھی اس ڈپریشن سے باہر نہیں آ سکتی تھی، اور یہی چیز روشنی کو پریشان کر رہی تھی۔ اسی لیے وہ موہد سے ڈسکس کرنے کے لیے جب چیمبر پہنچی تو وہ بری طرح مصروف تھا، لیکن روشنی کو دیکھ کر اس نے اپنی ساری مصروفیت چھوڑ دی اور کھلے دل سے اس کا استقبال کیا۔ کہیے مسز موہد، آج آپ کا یہاں پر کیسے آنا ہوا؟ دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ بولا تو وہ انگلیاں چٹخاتے ہوئے کہنے لگی، موہد مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کل کیس کا فیصلہ ہے، نہ جانے کیا ہو، میں سمجھ نہیں پا رہی کہ اگر فیصلہ آپ ہی کے خلاف ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ روشنی نے پریشانی سے موہد کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تو اسے تسلی دینے کی خاطر وہ اس کے قریب آ بیٹھا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور بولا، تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا، اگر تم مجھ پہ بھروسہ کرتی ہو تو یقین رکھو فیصلہ تمہاری آپ ہی کے حق میں ہی آئے گا، اور میں نے اصل مجرم کو ڈھونڈ لیا ہے۔ موہد نے روشنی سے کہا تو وہ ایک دم چونک اٹھی۔ ڈھونڈ لیا؟ مطلب اصل مجرم کا پتہ چل گیا؟ روشنی نے جلدی سے پوچھا تو موہد نے آہستہ سے سر ہلا دیا تو وہ تیزی سے بولی، کون ہے وہ؟ موہد بولا، کل عدالت میں دیکھ لینا، تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ تبھی روشنی بولی، اللہ کرے کہ کل فیصلہ آپ ہی کے حق میں آ جائے۔ اس نے جیسے آنکھیں بند کر کے فریاد کی ہو، اور پھر جیسے ہی وہ چیمبر سے نکلنے لگی تو موہد ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ روشنی اس کے پیچھے چلتے ہوئے خود کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ موہد جیسا شخص اللہ نے اس کے نصیب میں بنا مانگے ہی لکھ دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اجالا کا کیس اس کے لیے اتنا زیادہ خوش قسمت ثابت ہوگا۔ موہد کی سنگ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ سارا راستہ موہد نے کوئی بات نہیں کی، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی سے اترنے لگی تو کہنے لگا، کل بلیک کلر کا ڈریس پہن کے آنا۔ روشنی نے ایک دم پلٹ کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ اس کے اترتے ہی موہد گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا اور وہ دور تک گاڑی کو جاتا ہوا دیکھتی رہی، اور پھر کھلے دل سے مسکراتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گئی، کیونکہ اب اسے یقین ہو چلا تھا کہ کل کے بعد ان سب کی زندگی بدلنے والی ہے۔ کوٹ کے احاطے میں جب موہد نے روشنی اور اجالا کو آتے ہوئے دیکھا تو زیر لب مسکرا دیا۔ اس کی خواہش کے احترام میں روشنی نے آج بلیک کلر کا ڈریس پہن رکھا تھا اور وہ کنفیوز سی بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ اجالا کے چہرے پر ابھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ موہد سمجھ سکتا تھا کہ آج اس کے کیس کا فیصلہ تھا اور اجالا کی سچائی ثابت ہونی تھی۔ موہد نے اس کیس کے لیے بہت محنت کی تھی اور بہت بڑے عرق ریزی کے ساتھ نکات تیار کیے تھے، اسی لیے وہ بہت پر امید تھا کہ فیصلہ اسی کے حق میں آئے گا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ تبھی موہد نے جج صاحب سے اجازت لیتے ہوئے شائنہ کو کٹہرے میں آنے کا کہا۔
شائنہ گھبرائی ہوئی سی کٹہرے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ موہد اس کے مد مقابل آ کر کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا، تو مس شائنہ، کیا آپ اجالا احمد کو جانتی ہیں؟ شائنہ نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ کیا آپ کے خیال میں اجالا کیسی لڑکی ہے؟ تو وہ بولی، اجالا ایک اچھی لڑکی تھی، بہت سلجھی ہوئی اور سمجھدار تھی، میں نے اسے ایک بہترین دوست پایا۔ شائنہ نے مختصر سا جواب دیا۔ تو موہد مزید پوچھنے لگا، آپ کے خیال میں اجالا کی جو ویڈیوز اور تصویریں وائرل ہوئیں، کیا اجالا ایسا کر سکتی تھی؟ شائنہ نے جھٹ سے نام میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں یور آنر، اجالا ایسا نہیں کر سکتی تھی، وہ تو بہت سیدھی سادی سی لڑکی تھی، مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کے لیے عزت ہی سب کچھ تھی۔ تبھی موہد بولا، اگر اجالا ایسا نہیں کر سکتی تھی تو پھر آپ نے زید سے کیوں کہا کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ افیئر میں تھی اور اس کے اور بھی کئی لڑکوں کے ساتھ تعلقات تھے؟ یہ سن کر شائنہ کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ اجالا بھی اسی شوقی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تبھی شائنہ کنفیوز سی بولی، وہ شاید میرے منہ سے نکل گیا ہوگا، مجھے یاد نہیں۔ شائنہ نے بات گھما دی تو موہد بولا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یاد نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات تو بتائیں، آپ لوگ 5 اسٹار گروپ کے نام سے پہچانے جاتے تھے اور اکثر آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے فون کی ضرورت بھی پڑ جاتی تھی، دوستی تھی ایک دوسرے کے پاس، ایک دوسرے کے پاسورڈ بھی پتہ تھے، تو کیا آپ ایک دوسرے کا فون استعمال کر لیتے تھے؟ زید نے شائنہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، ہاں کبھی کبھار ضرورت پڑنے پر ہم بلا جھجک ایک دوسرے کا فون استعمال کر لیتے تھے، کوئی خاص پابندی نہیں تھی اس معاملے میں اور نہ ہی کوئی دوسرے کو منع کرتا تھا۔ تبھی زید جج صاحب کی طرف مڑ کر بولا، یور آنر، اس پوائنٹ کو نوٹ کیا جائے کہ جب بھی گروپ میں انہیں ایک دوسرے کے موبائل کی ضرورت پڑتی تو یہ استعمال کر لیتے تھے اور اس ضمن میں کوئی پابندی بھی نہیں تھی، اور اس کی اس بات کا پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے ڈیفینس بولا، آخر وکیل صاحب اس بات سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو موہد کہنے لگا، جج صاحب میں اسی پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں۔ ہاں تو مس شائنہ، یہ میسج جو زید کے فون سے اجالا کو کیا گیا، کیا آپ جانتی ہیں کہ کس نے کیا؟ کیونکہ زید کا کہنا ہے کہ وہ میسج اس نے نہیں کیا۔ شائنہ ایک دم گھبرائی ہوئی بولی، مجھے کیا معلوم کس نے کیا ہے، زید کو پتہ ہوگا اور زید نے ہی یہ کیا ہوگا۔ جسے سن کر زید نے بھی غصے سے شائنہ کو دیکھا اور ایک دم چلا کر بولا، جھوٹ بول رہی ہو، میں نے نہیں کیا۔ تبھی جج صاحب نے اسے وارن کیا اور کمرہ عدالت میں خاموشی کا ماحول برقرار رکھنے کا آرڈر دیا۔ موہد شائنہ کی طرف مڑا اور پوچھنے لگا، مس شائنہ، میں آپ سے آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ میسج کس نے کیا؟ شائنہ نے نام میں سر ہلا دیا اور سر جھکا لیا۔ تبھی زید جج صاحب کی طرف مڑا اور کہنے لگا، جناب، یہ میسج شائنہ نے ہی زید کے فون سے اسے کیا تھا، کیونکہ زید نے جب اجالا کو پروپوز کیا تو شائنہ کے دل میں حسد کی آگ جلنے لگی۔ شائنہ زید کو پسند کرتی تھی اور دل ہی دل میں اس کے لیے محبت رکھتی تھی، لیکن زید اجالا کو پسند کرنے لگا تھا اور اس سے شادی کا خواہش مند تھا۔ شائنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اسی وجہ سے اس نے اجالا کو بدنام کرنے کی خاطر اور زید کے دل سے اس کی محبت ختم کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا۔ شائنہ ایک دم چلائی، جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ موہد ہلکے سے مسکرایا اور اس نے اپنی میز سے کاغذ کا ایک پلندہ اٹھایا اور جج صاحب کی طرف بڑھایا، کہنے لگا، جج صاحب، یہ ساری ویڈیوز اور فوٹیج جس IP ایڈریس سے بنائی گئی ہیں اور جہاں پر انہیں تخلیق کیا گیا ہے وہ IP ایڈریس شائنہ کے گھر کا ہے، جبکہ یہ میسج کرنے کا اسٹائل بالکل وہی ہے جس اسٹائل سے شائنہ میسج کرتی ہے، بالکل اسی طرح انہی فونٹس میں لکھا گیا ہے۔ جج صاحب نے بغور ان ساری چیزوں کو دیکھا اور پھر ایک طرف رکھا اور شائنہ سے پوچھنے لگے، شائنہ، کیا آپ اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہیں؟ تو وہ فوراً بولی، جج صاحب، میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ تبھی موہد کہنے لگا، جج صاحب، آپ کے سامنے سارے ثبوت ہیں اور وہ سب ثبوت شائنہ کے خلاف ہیں۔ شائنہ نے حسد کی آگ میں جل کر اپنی ہی دوست کی زندگی خراب کر دی اور اس کے بعد سے اس نے زید کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن زید چونکہ اجالا سے محبت کرتا تھا، اسی وجہ سے اس نے شائنہ کو انکار کر دیا اور ایک گمنامی کی زندگی گزارنے لگا، لیکن شائنہ کے دل سے یہ حسد کبھی ختم نہیں ہوا۔ جج صاحب، یہ کیس بالکل صاف ہو گیا ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ شائنہ کو میرے موکل کے ساتھ متاثر کرنے اور اس کی عزت خراب کرنے اور اس کے خلاف ایسی ویڈیوز اور تصاویر بنانے کے جرم میں اریسٹ کیا جائے اور اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اجالا کو جیسے سکون سا ہو گیا تھا، اس کا مجرم سامنے آ چکا تھا، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بیسٹ فرینڈ ہی اس کی مجرم ثابت ہوگی۔ شائنہ نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ تو اب تک زید کو غلط سمجھتی رہی تھی اور اسے بد دعائیں دیتی رہی تھی، یہی نہیں اس کی بہن اور اس کی ماں بھی زید کو بد دعائیں دیتی تھیں کہ وہ برباد ہو جائے، کسی کا دھیان بھی شائنہ کی طرف نہیں گیا تھا۔
شائنہ نے کس چالاکی سے یہ سارا کھیل رچایا تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شائنہ نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا اور عدالت نے اسے 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی تھی۔ 10 لاکھ روپے جرمانہ اجالا کو ادا کرنا تھا۔ اجالا جیسے آج عدالت سے سرخرو ہو کر نکلی تھی، اس کا سر اٹھا ہوا تھا اور آنکھیں ایک نئی چمک سے آشنا ہو رہی تھیں۔ تبھی زید آہستہ سے اس کے قریب آیا تو روشنی اس سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ زید اجالا سے بولا، اجالا مجھے معاف کر دو، میرے ایک پروپوزل کی وجہ سے تمہاری زندگی یہاں تک پہنچ گئی۔ جبکہ اجالا تلخی سے مسکرائی اور بولی، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم نے تو مجھ سے محبت کی تھی، لیکن شائنہ نے حسد کیا اور اللہ نے اس کے حسد کا انجام اسے دنیا میں ہی دے دیا۔ اجالا نے کہا تو زید دھیرے سے بولا، اجالا میں آج بھی تمہیں پسند کرتا ہوں، تمہاری محبت کے ساتھ لمحہ لمحہ یہ زندگی جی رہا ہوں۔ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اپنا رشتہ تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ زید کی پر امید نظروں کو اب اجالا نے مایوس نہیں کیا اور مسکراتے ہوئے حامی بھر لی۔ دوسری طرف موہد روشنی سے کہہ رہا تھا، ارے وہ اپنی امی کی چین تو اب دے دو، میں کیس جیت گیا ہوں۔ جبکہ روشنی کھلکھلا کے ہنسی اور کہنے لگی، نہیں امی بہت ماریں گی، آپ کو اچھی طرح تو پتہ ہے امی کو وہ چین کتنی عزیز ہے، میں نہیں دوں گی اب آپ کو۔ تب تو وہ میں چرا کر لے آئی تھی لیکن آپ نے لی نہیں تھی، اب میں دوبارہ نہیں چرا سکتی۔ روشنی نے معصومیت سے کہا تو موہد محبت سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کے بولا، ٹھیک ہے، اگر امی چین نہیں دیں گی تو میں امی کی بیٹی چرا کے لے جاؤں گا۔ کل میں آؤں گا آنٹی سے تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے، اور مجھے پورا یقین ہے آنٹی اور ان کی بیٹی مجھے مایوس نہیں کریں گی۔ یہ سن کر روشنی نے شرما کر سر جھکا لیا، کیونکہ محبت اب ان کی زندگی میں داخل ہو رہی تھی اور ان کی زندگی کو روشنیوں سے بھر رہی تھی۔ اجلا عروسی لہنگا پہنے اور اس وقت روشنی سرخ رنگ کے لہنگے میں ملبوس بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ گولڈن شیروانی میں موہد کسی پرنس سے کم نہیں لگ رہا تھا، اور روشنی کے قریب آ کر بیٹھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ روشنی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے چیمبر میں آنے والی ایک عام سی لڑکی جو مجھے کیس کی فیس کے طور پر اپنی ماں کی چین دینے کو کہتی ہے، میں اس سے محبت کر بیٹھوں گا اور آج وہی لڑکی میرے دل کی حکمران بن جائے گی۔ موہد نے دلچسپی سے روشنی کے حسن کو اپنی نظروں کے ذریعے میں دل میں اتارتے ہوئے کہا۔ تب وہ اپنے آپ میں سمٹ سی گئی اور کہنے لگی، میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن شاید یہی قسمت ہے۔ موہد نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنا بوسہ دیا اور کہنے لگا، روشنی، میں چاہتا ہوں کہ اپنے نام کی طرح تم میری زندگی میں روشنیاں بھر دو اور ہم ایک بھرپور زندگی گزاریں، محبت بھری شروعات کریں۔ موہد نے یہ کہتے ہوئے روشنی کو ڈائمنڈ سیٹ منہ دکھائی میں تحفہ دیا، جسے دیکھ کر روشنی کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ موہد کی جسارتی بڑھتی جا رہی تھی اور روشنی اپنے آپ میں سمٹتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف اجالا بھی اس وقت سرخ رنگ کے لہنگے میں زید کے قریب بیٹھی ہوئی تھی اور زید اس کے کان میں ہلکی ہلکی پیاری بھری سرگوشیاں کر رہا تھا، جسے سن کر اجالا کے چہرے پر شرمگی سی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ زید کی بتابیاں اور محبت کے قصے اجالا کے دل میں محبت کو بڑھا رہے تھے اور اسے اپنی قسمت پر رشک محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اجالا جو کل تک مرنے کی کوشش کر چکی تھی اور شدید ڈپریشن میں ایک کمرے میں اپنی زندگی گزارنے لگی تھی، اب زید کی محبت نے اسے جینے کا ہنر سکھا دیا تھا اور اس نے سمجھ لیا تھا کہ محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ زید اسے کہہ رہا تھا، اجالا، تمہارے انکار کے بعد ایک لمحہ بھی میں نے سکون سے نہیں رہا، اب تمہیں پا لیا ہے تو یہ لمحہ خواب سا لگتا ہے۔ اجالا بولی، زید مجھے معاف کر دو، میں نے شائنہ کی وجہ سے تمہیں انکار کیا تھا کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتی تھی، اور اس لمحے جب میں نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر ایک اطمینان آ ٹھہرا گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تمہاری محبت ایک وقتی پسندیدگی ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ تم اپنی محبت میں سچے ہو۔ اجالا نے زید سے معافی مانگی تو اس نے کھلے دل سے اجالت کو معاف کر کے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہنے لگا، اب جو کچھ گزر چکا ہے ہمیں وہ سب بھلا کر ایک نئی شروعات کرنی ہوگی اور ایسے دوست نما دشمنوں سے بچنا ہوگا۔ اجالا نے آہستہ سے اپنا سر زید کے سینے پر ٹکا دیا اور محبت سے آنکھیں موند لی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اسے کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا محافظ اس کے ساتھ ہے۔